دیکھو یہ نفسیات میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن نفسیات ایک ایسا علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ذہین آدمی ہونا چاہیے. آج کل ہر آدمی ماہر نفسیات بن رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. آپ ڈاکٹر بن جاؤ، درمیانی ذہانت کا آدمی ڈاکٹر بن جائے، قوم کا بیڑا نہیں غرق کرے گا، ٹیکے لگائے گا، پیناڈول کھلائے گا، سیٹ. لیکن نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز. کس سے ہے؟ کھوپڑی سے. نفسیات بھی میں جہاں بھی جا رہا ہوں، یار کیا پڑھ رہے ہو، میں ماہر نفسیات بن رہا ہوں. جب میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کا تو مینٹالٹی اتنی ہے ہی نہیں. ماہر نفسیات بننے کے لیے بہت زیادہ ذہین آدمی ہو تو بنے گا، ورنہ درمیانے درجے کا ذہین آدمی بنے گا تو یہی نفسیات کا علم اس کو برباد کر دے گا. اور ہو رہے ہیں برباد بہت سے لوگ، کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو کتابوں، ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو نا، جیسے مفتی کے پاس، مفتی بھی ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوگا تو وہ فتوے کا کام صحیح طرح کرے گا. آج مفتی بھی آپ دیکھو، پتھر اٹھاؤ مفتی فلان، مفتی فلان، مفتی فلان. کہاں سے فتویٰ سیکھا؟ فلاں جگہ سے. وہ فلاں جگہ نے کہاں سے سیکھا کچھ پتہ نہیں ہے. خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی، بلکہ بعض لوگ تو میں نے دیکھے اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی، مفتی اعظم بھی لگا رہے ہیں. بھائی کس نے آپ کو مفتی اعظم بنایا؟ آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے علامہ تھے، علماء تھے، انہوں نے کیا آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ مفتی بن گئے ہیں؟ ایک سینئر ڈاکٹر بتائے گا نا جونیئر کو کہ اب یہ سینئر بن گیا ہے، یہ خود ہی بتاتا رہے گا آدمی میں یہ بن گیا، میں یہ بن گیا. جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں ایک سینئر پائلٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. سینئر گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کو پائلٹ ہے یہ سینئر ہو گیا ہے. سینئر لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ اس کے ایگزام لیتے ہیں. وہ خود ہی کہنے لگے میں ہو گیا ہوں، بس سب کچھ میں ہی ہوں. کبھی کوئی کمپنی اس کو جہاز ہی اڑانے دے گی؟ تو اسی طرح ڈاکٹر میں، حکیم میں، انجینئرز میں، مفتیوں میں، سب جگہ یہی اصول کار فرما ہے کہ پہلے سے جو سینئر لوگ ہیں وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے محنت کی ہے اور تحقیق کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کھوپڑی بھی ہے. حالانکہ جو مفتی بن جائے نا وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی MBBS ڈاکٹر ہو اور پنچر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو، سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہو، موٹر سائیکل کے بھی نہیں، سائیکل کے پنچر. اب آپ اپنی بائک لے کر گئے اس کے پاس، آپ نے کہا یار یہ پنچر لگا دو. بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ انکل میں MBBS ڈاکٹر ہوں، میں نے بحریہ یونیورسٹی سے MBBS کمپلیٹ کیا میں نے. آپ مان لو گے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ بولو گے کیا بول رہا ہے یار، اگر تو ڈاکٹر ہوتا تو کم از کم پنچر کی دکان کھول کے بولو. ہاں ہم کہتے ہیں کہ تھا ڈاکٹر لیکن لگ گیا بزنس میں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی بزنس کرنا شروع کر دیا. پنچر کی دکان اگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہی بائکوں کا پنچر، ٹرک کا پنچر بھی لگا رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے تو شاید اس کو کلینک سے زیادہ پیسہ یہاں مل رہا ہے. تو یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے لو لیول کے، بلکہ گھٹیا لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھ کے ان کا پھینکنا سنو، یہ جھوٹ پلوت کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ بزنس. کیونکہ کوئی کیس تو کر نہیں سکتا ان کے اوپر کہ تو نے فلاں سے اتنے. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو ٹیکا لگایا، آپ کا بخار ٹھیک ہونے کے بجائے انا للہ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ آپ کیس کر سکتے ہو کورٹ میں. کورٹ ڈاکٹر کو بلائے گی، بتا ٹیکا کون سا لگایا، ڈاکٹر کہے گا یہ والا لگایا. کورٹ دوسرے ڈاکٹروں کو بلائے گی، دیکھو بھائی اس بیماری میں یہ والا ٹیکا یہ والے کولے پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے ٹیکا صحیح ہو، جو کولا ہے وہ صحیح منتخب نہ کیا ہوا ہو. رائٹ کولے پہ لگانا تھا، لیفٹ پہ ویسے ہی بیچارے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پھوڑا ووڑا نکلا ہو تو تم نے وہیں کیوں ٹھوک دیا، وغیرہ وغیرہ. اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پکڑا جا سکتا ہے نا، اس کو عامل کو پکڑا جا سکتا ہے. عامل نے کہا 1 کروڑ روپے لے آ، تیری بھاگی بھی بیوی واپس لے آؤں گا. کہاں لاؤں گا، رکھوں گا کہاں؟ پھر یہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اپنے پاس بھگا کے لے آئے، کیونکہ بہت سے عامل یہ کام بھی کرتے ہیں.
1 करोड़ रुपए दे तेरी बीवी तेरे कदमों में, और 99 नहीं आए, तो जो एक आ गया उसको फिर ये डायरी में लिख लेते हैं, देखो हमने इसको तावीज दिया था और इसकी महबूबा भागी भी वापस आ गई। जो 99 भगोड़े वापस नहीं आती, भगोड़ी वापस नहीं आती, और इसने लोगों से पैसे खा लिए होते हैं, तो इसके खिलाफ कोई केस हो सकता है कोर्ट में? कोर्ट इसको बुलाएगी, बता बे 99 लोगों को तूने बेवकूफ बना के पैसे लिए कि उनकी बीवी वापस आ जाएगी या भागी भी वापस आ जाएगी या रिश्ता जुड़ जाएगा या तलाक हो जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं। तो तूने जो तावीज गंडा इसको दिया था, तो बड़े बड़े माहिरीन बैठेंगे जो तावीज गंडे के स्पेशलिस्ट हैं, वो किताबें निकालेंगे और देखेंगे कि इस पे ये वाला तावीज बनता था या नहीं बनता था। अगर बनता था तो ठीक है, नहीं बनता था तो ये तू जुर्माना देगा। ऐसा कोई केस मुमकिन है? नहीं। अगर ये जज के पास चला जाए ना, जिस बंदे की वापस नहीं आई, और कहे मैंने इस आमिल को 1 करोड़ रुपए दिए कि मेरी वाली को वापस ले आएगा, इसने मुझे ये तावीज दिया, जज साहब ये वाला तावीज गलत दिया है, इस पे केस किया जाए। और जज उस आमिल को बुलाए, ये वाला तावीज गलत है। आमिल कहेगा क्या दलील है ये वाला तावीज गलत है? खूब समझ लो, जिस चीज के गलत होने की दलील नहीं हो सकती ना, उसके सही होने की भी दुनिया में कोई दलील नहीं होती। बहुत अहम बात कह गया हूं, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए। जिस चीज के गलत होने की दलील नहीं दी जा सकती, उसके सही होने की दलील भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आइंस्टाइन कह गया है नजरिया इजाफत में कि यहां हर चीज को उसके ऑपोजिट से पहचाना जाता है। रोशनी, अगर अंधेरा ना होता रोशनी का पता चलता? रोशनी की क्या डेफिनेशन है? रोशनी ना होती तो अंधेरे का पता चलता? अंधेरे की क्या डेफिनेशन है? गंदा ना होता तो साफ का पता चलता? अबे क्या हो गया, चुप नहीं बैठा करो, मेरे बयान में जब आओ ना तो नाश्ता करके चाय पी के आ जा करो, तमीज से रिस्पॉन्स दिया करो मुझे। मैला, मैले के मुकाबले में क्या है? साफ। हमें कुछ नजर आ रहे थे मैले कुचैले। अच्छा, अंग्रेजों में नहीं है मैले, यानी सफाई वहां सड़कों वड़कों में। मैं भी अमेरिका गया तो वहां किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी जो नए नए यहां पर आते हैं, अंग्रेज को बता रहे होते हैं बिल्कुल खालिस चीज है, तो गोरे हंसते हैं। तो क्या कहते, क्या मतलब 2 नंबर चीजें भी बेचते हो तुम क्या? यानी वहां जब कोई नया नया देसी जाता है ना, तो चीज बेचने के लिए अंग्रेजों को बता रहा था बिल्कुल 1 नंबर घी है, 1 नंबर। तो गोरे दाएं बाएं देख रहे होते हैं हैरानगी से, क्या मतलब 2 नंबर भी है तुम्हारे पास? ये ऐसा ही हो गया, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया और आप दामाद से पूछ रहे हैं भाई चोर तो नहीं है तू? सही है, चोर तो नहीं है। उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मतलब आप को ये आपने फर्ज क्यों कर लिया कि मैं चोर हूं? 2 नंबर तो नहीं है, चरस तो नहीं पीता, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप उन मुल्कों में ये बात करते हैं कि भाई ये 1 नंबर चीज है, ये घी क्या है 1 नंबर, तो वो हैरान होते हैं कि क्या मतलब 1 नंबर, 2 नंबर भी बेचते हो? हमारे यहां ये टर्म चलती है, मौली साहब 1 नंबर है, 1 नंबर खालिस घी है, बगैर मिलावट के ले जाओ। मिलावट वाला भी रखा हुआ है मेरे पास, मिलावट वाला भी रखा हुआ है, लेकिन आप क्योंकि मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, आप बयानात देते हो, इसलिए आपको मैं 2 नंबर चीज कभी नहीं दूंगा। थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा है। हमें क्या पता चलेगा भाई, हो सकता है जब तू 2 नंबर चीज किसी और को बेच सकता है, तो हमें मुफ्ती साहब को मामू बना के भी तो बेच सकता है ना तू। मामू बनाना इसी को तो कहते हैं। आपके लिए है ये, आपके लिए हो सकता है भाई, यानी तूने 2 नंबर चीज रखी भी तो है ना, रखी भी होना इसकी अलामत है भाई। अब तेरे बयान पे हमें एतमाद नहीं है, हो सकता है हमें उससे भी ज्यादा 2 नंबर चीज डबल कीमत पे बेच के दे रहा हूं। तो कहां से कहां बात चलेगी, हम किधर दाएं में बहुत जा रहे होते हैं। तो वो आमिलों की बात आती है, मुझे खून में एकदम मेरा ना ऐसा आता है, बिल्कुल जवान हो जाता हूं आमिलों के खिलाफ बोलने में, जो मुझे मजा आता है। क्यों? कोई दुनिया में कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन दूसरे लोगों ने भी, उलमा ने भी बोलना शुरू कर दिया, मैं चुप हो जाऊंगा। कोई बोलता नहीं है इन कमबख्तों के खिलाफ। तो असल में उलमा भी इस वहम में मुब्तला है कि शायद इनके पास कुछ उलूम है,
یہ حقیقت بتاؤ. دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا جس چیز کے صحیح ہونے کے غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکیں اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے. ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. تو جتنے علوم ہیں نا ان لوگ کے پاس, جن چڑیل بھوت بھگانے کے, یہ کوئی علوم نہیں ہے, ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے, دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا اس سے بڑی پھینکے گا, میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے, عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, عزت کے ساتھ کہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی پہنچے نہیں ہے, پھینکو ایک نمبر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں, یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات, اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں. جنات کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دیتے, انسانوں کے کچھ نہیں لگتے, نہ وہ ماموں لگتے ہیں انسانوں کے, نہ وہ چاچو لگتے ہیں. وہ بھی آ کے ان کے دل پہ القاء کرتے ہیں لمبی ایک آدھ اس میں صحیح بات ہوتی ہے تو وہ عامل پھینکتا ہے, اتفاق سے کوئی ایک بات صحیح نکل آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یار مجھ سے آ کے پوچھ لیتے, میں بھی 100 باتیں بتاتا, ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی, اس میں فیوچر کی باتیں. ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. عاملوں کی تو میں نے ٹھکائی لگا دی, الحمدللہ. تو ان کے مزے ہیں, جھوٹ بولتے رہو, پیسے چھاپتے رہو. جو عامل پیسے نہیں لیتے وہ بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو ہدیے ودیے اتنے مل جاتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہاں ایک بات یاد رکھو, کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ ہیں, وہ عامل نہیں ہیں. دیکھو کرامت ایک چیز ہے جس کا یہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ انکار کرتے ہیں, جبکہ اس کا وجود اہل اللہ سے کرامت کے صدور کا وجود قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں میں بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ہیں, حالانکہ وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. آپ مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ جب ان پیغمبروں کی امتیوں میں کرامتیں ہو سکتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جو عامل نہیں تھے, لیکن ان کی عبادت, ان کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بھی انہوں نے دم کر دیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی قرآنی آیات لکھ کے دے دی ان کو پرچی پہ, وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جب عاملوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی محمد موسیٰ روحانی بازی جو پنجاب کے بڑے بزرگ تھے وہ بھی تو تعویذ دے دیا کرتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے, تو کیا آپ ان کو بھی فراڈی کہہ رہے ہو؟ معاذ اللہ, اللہ میرے منہ میں وہ زبان نہ رکھے کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کروں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ مفتی رشید, بڑے سے بڑے کیس ہوتے تھے. مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے, جائز تعویذ. اہل حدیث تو ہر تعویذ کو شرک بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے تو کہاں سے شرک؟ ایک تعویذ میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا ان کا کیس. یہ تو ہمارے جو استاذ ہیں عینی شاہد ہیں. تو میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عامل نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی, کرامت. تو ان کے بیٹے جامعۃ الرشید میں آئے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد عامل نہیں تھے اور یہ کوئی علوم نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی. اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو نیک لوگ کبھی بھی, یہ تو کچھ لوگوں نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. بزرگ کو قرب قیامت تک موجود رہیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اس لیول کا بزرگ ہو تو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. میں تو بزرگ نہیں ہوں نا, میرے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس کے بچی کی بیمار تھی, اس نے کہا مفتی صاحب پھونک لگا دو. میں نے کہا بھائی میں پھونکوں والی سرکار نہیں. انہوں نے کہا پلیز کائنڈلی. میں نے فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا, وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو علوم نہیں ہے,
لیکن میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری بچی ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. کیا خیال؟ ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. اب تم نے بھوک. دوسرا، بعض دفعہ انسان کو کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے نا, تو اس کے لیے شف سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے پھر جب آپ کے بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. کرامت سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ. کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں, کرامت سینٹر نہیں ہوتا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے ٹھک سے یوں کیا سیٹ ہو گیا, کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا میڑا, الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, پھونک لگائی الائنمنٹ صحیح ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ کر دے بھائی تو, ہماری گاڑی ہر کھڈے میں آتی ہے, کراچی میں کھڈے اتنے, ہم تو الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہتے ہیں. اور بزرگ بھی تو ہو, شوف سرکار بزرگ ہے, بزرگوں کا ڈریسنگ تو دیکھو. سب سے پہلی علامت بغیر داڑھی کا بزرگ اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری مسلم میں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. جو پیغمبر کے حکم کو فالو نہ کرے کھلے عام, وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اچھے لوگ بغیر داڑھیوں والوں میں بھی ہوتے ہیں, میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بغیر داڑھی والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, تو ان کی نیکیاں یا ان کے کارناموں کو ضائع کرنا بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن پراپر بزرگ کبیرہ علانیہ گناہ سے بچتا ہے, وہ سنت کو فالو کرتا ہے. تو آج کل کے مونچھیں دیکھو ان بزرگوں کی,